الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ یہ جمعہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے اور آج یوم عاشوراء کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام. یہ جو محرم الحرام ہے، عاشوراء اسلامی تاریخ کا نہایت ہی عظیم اہمیت کا حامل دن کہلاتا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عظیم کامیابیوں سے سرفراز فرمایا، کئی بڑی بڑی کامیابیاں انہیں عطا فرمائی، اپنے انعام خاص سے نوازا. خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. روایت میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المدینہ فرعى اليہود یصومون یوم عاشوراء فقال النبی علیہ السلام نحن احق بموسیٰ منکم فصامہ وعمر بصیامہ رواہ البخاری. اس حدیث کریمہ میں عاشورے کے دن جو ابتدائے ہجرت کے بعد کے ایام میں میرے آقا سید عالم جب مدینہ منورہ کو قدم رکھا پہنچا، دیکھا کہ یہود روزہ رکھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، کس لیے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اور ہماری قوم اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمایا، اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو پیارے آقا خاتم النبیین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی روزہ رکھا اور فرمایا کہ دیکھو تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب تر ہم ہیں. کیا فرمایا؟ نحن اقرب منکم، ہم تم سے زیادہ، نحن احق منکم، ہم تم سے زیادہ ہم پر، موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر ہے، لہذا ہم روزہ رکھتے ہیں. صامہ وامر بصیامہ، خود بھی روزہ رکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اپنے ماننے والے امتیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. تو اب یہاں سے ہجرت کے بعد سے یہ روزہ اسلام کے ماننے والوں کے پاس بھی امر رسول اللہ کے تحت روزہ رکھنا مسنون ہو گیا. تو عاشورے کے دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. کیا الفاظ ہیں؟ نحن احق بمنکم فصامہ وامر بصیامہ.
فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار روزہ رہنے کے ہم ہیں، خود بھی روزہ رہیں، اور پھر وَعَمَرَ بِصِيَامِهِ اپنی امت کو بھی روزہ رہنے کا حکم فرمایا۔ اتنا فرمایا کہ ایک دن پہلے ایک دن بعد بھی روزہ رکھو، کیونکہ یہ شعار ہمارا نمایاں ہو، یہ کل نہ کہا جائے کہ یہودیوں کی اتباع میں ہم روزہ رہیں، بلکہ شکر کو روزہ رہ رہی تو یہ شکر کی سراہنا فرمایا، اور یہ محبت موسیٰ علیہ السلام میں ہم روزہ رہتے ہیں، یہ رسول کی سنت ہے۔ تو روزہ رہنا سنت ہو گیا۔ تو عاشورے کے دن کی جو اہمیت ہے ابتدا سے بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انبیاؤں کو انعامات سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ گلو گلزار ہوئی، بتایا گیا کہ یہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یونس کو جو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمایا، یہ دن بھی کیا تھا؟ عاشورے کا دن تھا۔ بے حساب انبیاؤں کو جو نعمتیں ملی کثرت سے، عاشورے کے دن کی اہمیت رکھی گئی۔ اب چونکہ ہم تک یہ ایام پہنچے اور ہم جب شعور میں آئے، ایک سانحہ ہو گیا، وہ سانحہ کربلا، جو کہ امت مسلمہ کے لیے بڑا کرب کا لمحہ رہا۔ ذریعی احساسیت جو طریق ایمان ہے، جس کے اندر بھی ایمانی حلاوت کے ذریعے، جیسا حضرت سیدنا عمر فاروق کا آپ نے اسوہ سنا ہے کہ وہ جو محبت رسول رکھتے تھے، جس انداز سے وارفتہ تھے، تو وہ وارفتگی رکھنے والا بے چین و اضطرابیت میں آ جاتا ہے یہ دن کی حالات و احوال کو سن کر، اور جو رمق برابر بھی اس میں کمی رکھتے ہیں وہ گمراہی کی راہ چلے جاتے ہیں اور مختلف گفتگو انہوں کرتے ہیں۔ یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو سانحہ کربلا ہوا ہے، ایک تو یہ خزا کا معاملہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ جو روایتیں ہم کو ملتی ہے کہ بچپن میں حضرت ابراہیم ایک بانڈی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، اور ایک مانڈی پہ امام حسین تشریف فرما تھے۔ جبریل امی پیغام لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کسی ایک کو مانگتا ہے، تو حضرت ابراہیم کو آپ نے اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی طرف رخصت کر دینا، اللہ کی طرف رجوع کر دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تعبیر آپ نے قبول کر لی، اور آنکھ سے اشک پار ہو گئے، کیونکہ وہاں خبر آ چکی تھی کہ اب جو بچیں گا اس کا معاملہ خزا کے ذریعے ایسا ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مٹی رکھائی تھی کربلا کی، جو جبریل آ کے دیے تھے، بتایا جاتا ہے کہ جس دن سانحہ کربلا ہوا اس دن وہ مٹی بھی پوری خون سے لطف پت ہو گئی، تبدیل ہو گئی، اور وہ دیکھ کر امیانی نے کہہ دیا کہ دیکھو معاملہ یہ ہو چکا ہے جو رسول اللہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تو یہ جو بیچ کے معاملے باتیں ہیں، یہ چیز اختتام کی ہم سمجھ لیتے ہیں، ابتدا میں جو ہوئی ہے، اس کے پیش نظر ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ طے شدہ مشیت ربانی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو مخبر صادق ہیں، ان کی دی ہوئی پیشن گوئی کے تحت سارا معاملہ ہونا تھا، ہوا۔ اب جو ہونے کی تشکیلیں بنی ہیں، جو کچھ ہوا ہے، اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیے اسباب بننا اور ہے اور اسباب کی زد میں آنا اور ہے۔ تو جو لوگ اس کارنامے کو انجام دینے کا اتنا بڑا جو سانحہ جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، اہل ایمان کو بے چین کر دیا گیا ہے، حقیقی ایمان رکھنے والے کرب کی کروٹیں لے رہے ہیں، تو سمجھ لیں یہ جو تکلیف، یہ جو اظہار رسانی کا جو کام ہوا ہے اہل ایمان کے لیے، یہ جو بھی کیے ہیں وہ سب فسق و فاجر ہیں، وہ سب گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ کا عتاب ضرور ہوگا۔
چونکہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نص قطعی نازل فرما دیا. ایک ذہن میں رکھیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب تبلیغ کا کام کرتے تھے تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا پورا وقت خدمت امت محمدیہ میں لگا رہے ہیں، اور آپ پر کئی لوگوں کی سرپرستی ہے، کئی لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ خرد و نوش کا جڑا ہوا ہے، اور یہ انجام دہی کیسے؟ ایسا خیال آیا تو اس کے لیے کچھ سب صحابہ مل کے جمع کیے، کچھ رقم جمع کیا، اشرفی جو بھی تھی، جو بھی ان کی حیثیت تھی جمع کیے کر کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے. کسی میں ہمت نہیں ہوئی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا. ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہمارے خیال میں ایسا معاملہ آیا کہ پیارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا وقت اپنی زندگی کا ہماری خدمتوں میں لگاتے رہے، تو پھر ان کے لیے ذمہ داریاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، کیسا؟ لہٰذا ہم ایسا تھوڑی سی کوشش کیے ہیں، آقا کی بارگاہ میں اسے مقبول کرا دیجیے. حضرت عباس بھی خوش ہو گئے، بولے بھائی واقعی بہت بڑا کام ہے. خوشی خوشی وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، سامنے رکھ دیے، بولے آقا یہ نظر ہے، ہدیہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو دیکھنے لگے. دری اثنا آپ بھی دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. شان نزول ہے آیت کریمہ جو خطبے کے بعد میں نے پڑھی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ارے میری خدمت کا صلہ تم کیا دیتے؟ صلہ ولا کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ تمہارا ہدیہ چاہیے نہ کچھ چاہیے. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر کچھ دے نہیں چاہتے تو میرے اہل بیت میری آل سے کیا کرو؟ محبت کرو. مودۃ فی القربى. دیکھیے اب یہ جو نص، یہ جو قرآن کا نزول ہوا، اس بات سے یہ بات مسلمہ ہو گئی کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ کی محبت تو ایمان ہے، اور آپ کی آل سے محبت کرنا جزء ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان کامل بولیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، اللہ کا حکم آ گیا. آپ فرمائیے، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا. یہ نذرانہ بول کے، ہدیہ بول کے میرے کو جو ہے نا کسی میں جھنجھٹ میں مت ڈالو بھائی، اس کا کوئی اجر وجر میں لینے والا نہیں ہوں. اللہ کا معاملہ ہے، منتخب ہے، نبی ہے، خاتم النبیین ہے. ہاں دے کے دیے بولنے والے بہت رہتے، اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہے. تو لینے کے لیے محتاط رہنے کی طبیعت، جو منصب اشاعت کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی کے لقموں کے روادار نہیں بننا، بلکہ پورا اپنا معاملہ توکل رکھنا، اسباب اپنانا اور کوشش میں لگے ہوئے رہنا. اس کو جھیل لیے، اس کو گھیر لیے، اس کو سلامہ، اس کو سلامہ، یہ سب کلام کرنے والے کبھی اللہ والے نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے ہو سکتے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ کا ہمارا مشاہدہ رہا، خدمت کا نام بتاتے، خدمت کی سب چولے پہنتے، سب کرتے، اور نظر ادھر 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 ادھر، تو سمجھ جانا یہ دین کے صحیح علمبردار نہیں، رسول کے اسوے پہ چلنے والے نہیں. دیکھیے نص آ گئی، قرآن کا حکم ہے. حالانکہ وہی مبلغین کی خدمت وغیرہ زکوٰۃ کے موصول میں سے بھی کر سکتے ہیں نا، اور واضح ہے نا. اس کے باوجود ذات محمد رسول اللہ کا معاملہ مستثنیٰ ہے سب سے، خاندان رسول اللہ کا معاملہ مستثنیٰ ہے سب سے، اہل بیت اطہار کا معاملہ مستثنیٰ ہے. یہ استثنائیت کس نے بنائی؟ خود خالق کائنات الہ العالمین نے بنائی. آپ ہم کرے سے نہیں ہے، یہ آپ ہم کی چاہ سے ہونے والا معاملہ نہیں ہے، آپ کی ہماری سوچ سے ہونے والا معاملہ نہیں ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ بنا دیا، ان کو اعزاز دے دیا کہ اب قیامت تک جتنے امتی آئیں گے سب امتیوں پہ یہ فرض ہو گیا
کہ محمد رسول اللہ سے تو الفت ہونا، یہ ایمان کی اساسیت ہے، اور اس اساسیت سے جڑی ہوئی جو اہم چیز ہے وہ حب محبت اہل بیت اطہار ہے۔ آل رسول سے محبت کرنا ہے، ان کا اکرام ماننا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کا ادب ملحوظ رکھنا ہے۔ جو نہیں رکھتا وہ ایمان سے خارج ہوا تھا۔ یہ غریب کا قول نہیں، کسی انسان کا نہیں، یہ کلام الہی ہے جس پہ دین کا انحصار ہے۔ تو اہل بیت سے محبت جزء لا ينفق۔ اسی لیے دیکھیے آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، آپ اہل بیت علیہ السلام سے کیسی الفت رکھتے تھے، کتنی محبت، کتنی وارفتگی، پورے صحابہ، کل صحابہ محبت کرتے تھے۔ مگر جو نمایاں ہو کے نظر آتے ہیں، اتنی آپ کی شخصیت، شہرت، آفاق ہونے کے باوجود، آپ کو استثنائیت ملنے کے باوجود، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلفائے راشدہ میں آپ کا مقام ہونے کے باوجود، آپ اہل بیت سے اتنی وابستگی، اتنی الفت کہ جب ایک کلمہ ننھے منھے لاڈلے رسول اللہ سے نکل گیا کہ تم میرے نانا کے غلام ہے، تو اس کو سند بنا دیے۔ دیکھیے اعزاز کیا ہے، بولے یوں بول دیے، میاں بول دیے، ختم، اب وہ سند بن گئی، بولے خبر میں رکھنا ہے اس کو اٹھا کے۔ دیکھیے عقیدت، ایسی عقیدت رکھنا عین ایمان ہے، کیونکہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد ثانی کا کردار دیکھیے۔ آج ایسی عقیدت کو لوگ الگ طریقے سے مختلف گمراہی کے نظریات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عقیدت دی ہوئی کس کی ہے؟ عمر فاروق کی دی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ تو بتایا گیا اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اہل بیت اطہار بہت خوش ہوئے، ان کے ساتھ وابستہ رکھنے والے مسرور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک مقام بنا دیا، اور اس کو سب نے اپنا ایمان کا زیور سمجھا۔ اور سمجھتے کیوں نہیں بولی آپ؟ کیونکہ رسول کی رضا، رسول کی الفت، اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت اس میں کیا ہے؟ پوری کھلی ہے، عیاں ہے، ظاہر ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سانحہ اب سمجھنے کی بات ہے۔ اب دیکھیے آگے کے معاملے میں کیا آتا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ صحیح بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو عاشورے کے دن جو ہم کو کرنا ہے، اہل بیت کی الفت میں ہو یا اللہ کی محبت میں ہو یا رسول اللہ کے امر کی پابجائی میں ہو، کدھر سے بھی زاویے سے آؤ، آپ ملحد بن کے آؤ، امتی بن کے آؤ، یا غلام محمدی بن کے آؤ، سب کے لیے یہ امر ہے کہ اگر آپ روزہ رہ گئے تو جزا کیا ہے روزے کی؟ عاشورے کے دن کی بولی ہے، ایک سال پہلے کے گناہوں کی بخشش کی امید کون باندھ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ، خاصم کوثر۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کی محبت جو ایمان کا حصہ ہے بتایا رسول اللہ نے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہین حیات میں صحابہ کے جھرمٹ میں آقا کا فرمان 3 مرتبہ اس پہ آپ نے تکرار فرمائی، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ ڈراتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اب سوچئے نوجوانان جنت کے سردار ہیں کون؟ حضرت حسین، حضرت حسن رضوان اللہ علیہ اجمعین علیہ السلام۔ یہ مسلمہ ہے، ان کا مقام صرف دنیا میں نہیں، ان کا مقام مرتبہ نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ عقبہ میں بھی ہے، اور عقبہ میں بھی مقام چھوٹا موٹا نہیں، سید الشباب الجنہ،
نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں محمد رسول اللہ خبر صادق دینے والے ہے نہیں ہے، کوئی شک ہے کیا؟ شک ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ جب با ایمان لوگ ہیں تو یہ بھی ماننا ہے جو خبر آپ نے دی ہے وہ سب کیا ہے؟ حق ہے۔ تو آخرت کے جنت میں شباب جنہ ہے تو دنیا میں کیا ہے؟ دوش نبی کی سواری کرنے والے لاڈلے ہیں یہ، تو سب کے لیے آنکھوں کا سرما بنے رہنا چاہیے نہیں چاہیے؟ ایسے اشخاص کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا کیا کسی حد تک وہ صحیح ہو سکتا؟ معاملی جی اگر کوئی اقتدار والا ہے جس کے ذریعے تھوڑی سی عارضی عزت ملتی ہے، اس کی اولاد سے بھی لوگ آخری محبت کر دیں، اگر کہ ان کا کردار مکروہ تر ہو۔ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، مشاہدہ نہیں ہے کیا؟ اس سے بھی معاملہ گئے گزرا رہا کیا؟ سوچنے کی بات ہے، عام عمومی طور پہ لے کے سوچ لو آپ کوئی چیز کو۔ یہ محمد رسول اللہ خود آپ فرما رہے، آپ کیا کیا فرمائے شان میں؟ حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا۔ اللہ اکبر، جامع ترمذی کی روایت۔ آقا فرماتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں، نسبت نسیہ منسیہ، میں حسین جدا نہیں، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اللہ اکبر، یہ نسبتی کلمات کو سمجھے ذرا۔ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے محبوب تر رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایسی عظمت، ایسی شان، ایسا اعزاز، ایسا مرتبہ کسی کے بارے میں آیا ہے تو بتائیے؟ ہاں، کسی کے بارے میں ایسا آیا ہے تو بتائیں؟ لوگ اتنی عظیم تر ذات مقدسہ کو چھوڑ کر غیر ضروری گلیوں میں گھسنے کی کوشش کرتے، تو یہ بہت بڑا خسارہ والا راستہ ہے۔ اندر انسان رفع خسر میں آیا تھے، انسانت کر سکتے وہ جو خسارہ چن سکتے، مومن نہیں کر سکتا۔ مومن انسانوں میں مستثنیٰ ہو رہا۔ دیکھیے آپ، اللہ کی کیے ہوئے استثنائیت والے جو ذاتیں ہستیاں ہیں ان سے جڑنا خود کو مستثنیٰ کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مودت رسول اللہ کو ایک مقام عطا فرما دیا، ان کی الفت، ان سے محبت کرنا تقاضا بنا دیا کہ محمد سے سوال فرما رہے ہیں، اگر کچھ کرنے چاہتے تو میری آل سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ آل میں زیادہ تر رسول اللہ نے محبت نچھاور کس پہ فرمائی؟ حضرت حسین علیہ السلام پہ، حسین رضی اللہ عنہ پہ۔ تو ان کے ساتھ الفت کیسی ہونا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے صحابہ نے کی ہے الفت، جیسے صحابہ نے سراہنا فرمائی، جیسے صحابہ نے محبت کر کے بتلایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان سے کیا کرنا ہے؟ جڑنا ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو شہوانیت کے اوپر اور گمراہی کے اوپر جب انسان بام عروج کی منزل پہ متمکن ہوتا ہے تو ہی ایسی سوچ اس کو سوچتی ہے جو کیا، جو ہوا۔ غفلت میں نہیں بلکہ اندھیرے ڈکاڈوب مفسدانہ مرکز و محور سے جڑ گیا، جس کا قلب شیطان کی آماج گاہ سے آباد ہو گیا، ویسے ہی لوگ یہ کام انجام دے سکتے۔ یہ بات دو ٹوک ہے، سمجھنے کی ہے۔ تو آج جو غفلتیں لائی جا رہی ہے، یہ غفلتیں بہت ہی جو ہے نا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب واقعہ کربلا کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ دین کی سربلندی، عدل، حق اور سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی ذات کی عظیم قربانی اور اپنے خاندانوں کی قربانی کو نچھاور فرمایا، اللہ کے واسطے، محمد رسول اللہ کی قیامت تک آنے والی امت کے واسطے، تاکہ یہ سمجھ لیں کہ باطل کتنا بھی پاورفل، طاقتور ہو جائے، اٹمی طاقت لے کے بھی بیٹھ جائے، اس کے سامنے زیر ہونے سے بہتر ہے کہ خود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔
باطل پرست کو کبھی اقتدار سے ہمکنار ہونے نہ دینا. اگر تنہائی بھی ہو جائے تمہاری, سب ساتھ چھوڑ دے, تب بھی تم ایسے لوگوں کو اپنا سربراہ حاکم نہیں بنانا جو باطل پرستی کی جو ہے نا نظر ہو گیا ہو, جو حق کو چھوڑ دیا ہو, جو فرمودات خدا بندی کی نافرمانی کرتا ہو, جو رسول کے بنائے ہوئے شرعی احکام کی استحصالیت کرتا ہو. اس کے ہاتھوں پہ بیعت سے بہتر ہے اپنے ذات کو مٹا لینا, اپنے خاندانوں کو قربان کر لینا. تو عدل, حق اور سنت نبوی کی حفاظت کے لیے یہ عظیم قربانی دی گئی. امام حسین کا مقصد امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ ظلم کا ساتھ ہرگز نہ دیا جائے, حق پر ثابت قدم رہنا, دین کو دنیا پر ہمیشہ مقدم رکھا جائے, اللہ پر کامل بھروسہ رکھو, قرآن کی روشنی میں صبر کرو. اب قرآن کی روشنی میں صبر کیا ہے؟ سورہ زمر میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کیا فرمایا پروردگار عالم؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. تو یہ صبر کوئی معمولی صبر نہیں. اہل اللہ بتاتے ہیں کہ صبر کیا ہے؟ ایک صبر للہ ہے, ایک صبر علی اللہ ہے, ایک صبر مع اللہ ہے, ایک صبر عن اللہ ہے. عام طور پہ ہم یہ چیزیں سنتے اس لیے نہیں, اہل علم کے ساتھ ہمارا بیٹھنا کتنا, اہل اللہ کی نظر ہم ہوتے کتنا, بولیے صالحین کی صحبت ملتی کتنی. مسجد میں جو بیٹھ رہے ہیں یہی ہمارے لیے ہدایتوں کے سمجھ جائیے. اس کے بعد کس کے پاس ٹائم ہے بھائی؟ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہم جمع ہو رہے ہیں نا, اللہ کی توفیق سے جمع. ہماری طبیعت تو اس کو بھی کہیں اور لگانے کے چکر میں رہتے ہم, ایسے حالات ہمارے بن گئے. ہمارے جینے کا وتیرہ ایسا ہو گیا کہ یہ بھی ٹائم بچ کے ہماری ضرورتوں میں کہیں کام آ جائے تو اچھا ہے. بیکار چبوتروں پہ بیٹھیں گے, نسلوں کو چھوڑ دیے ہم, ہماری نسلیں کدھر وقت گزار رہی شاید ہی کسی کو فکر ہے نہیں. بولیے آپ پہلے کیا ہوتا تھا؟ عاشورے کا دن آیا بولے تو اللہ والوں کی جو بھی خانقاہی ہوتی تھی یا جو بھی مقام ہوتا تھا وہاں پہ لوگوں کا جھرمٹ ہوتا تھا. اور یہ جو سیرے اسوے امام حسین ہیں, اہل بیت کے تذکرے ہیں, ایمان کو تازگی دینے والے گلدستے ایمان ہے یہ. ہاں اس کے لیے جمع ہوتے تھے. آج ہو رہے ہیں کیا بولیے؟ گراں گزر رہا. اور ہر ایک کے پاس کیا ہے؟ گھڑی ہے. تو گھڑی کہیں کے لیے صرف ایسے وقت پہ استعمال کے لیے جہاں پہ نور ایمان کی جلا ملتی ہو, نور ایمان کو روشن کیا جاتا ہو, نور ایمان سے منور ہونے کی رائے ہموار کی جاتی ہو, وہاں گھڑی دیکھی جاتی. اور جہاں ہماری بربادی ہوتی ہے, ہمارا استحصال ہوتا ہے, ہمارا خسارے کے راستے کھل جاتے ہیں, وہاں گھڑی کا استعمال ہی ہے. تو بتا دو. دیکھو اب تو ایسا جیبوں میں آ گیا ہے رابطہ, جہاں بیٹھے وہاں آئینہ کھلا. اس کے لیے کوئی وقت ہی نہیں رہا, کوئی حد ہی نہیں رہی اس کی. یہاں تک کہ ایسے بھی مشاہدے گاہے گاہے دیکھنے میں آ گئے کہ بیت الخلاء میں بھی گئے تو مصروف ہے. یہ عام عوام کی بات کر رہا ہوں جس کو پہنے چڈی صحیح نہیں ہے مگر اس کو بھی مصروفیت لگ گئی. کھلے الفاظ ہے یہ, پہننے چڈی صحیح نہیں ہے, وہ تو حقیقت حالات ابتر بدتر ہے مگر مصروف ہے. بیت الخلاء میں تک مصروف ہو جا رہے ہیں ایسے لوگ. اتنا ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بربادی کے راستے پہ لا لیا, اور بربادی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی, شعور بھی نہیں ہے ہمارے اندر, ہم برباد ہو رہے ہیں. جبکہ عاشورے کا دن شروع سے عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے میں یہ دن کو ایک عظیم مرتبہ, اور اس میں بہت سارے فیوزات اللہ کی خاص آنے رحمت کا معاملہ رہا ہے, عنایتیں اللہ کی رہی ہے. تو اس دن روزہ رہنا رسول کی کیا ہے بولیے سنت عظیمہ ہے. اب یہ بھی دیکھیے روزے کا بھی استحصال ہوتا, آپ کا ہمارا مشاہدہ رہا ہوگا, دیکھیں ہوں گے آپ بھی راستے سے گزر رہی. تو آج کے دن لوگ سبیل بناتے ہیں نا, امام حسین کی محبت میں بناتے ہیں. یقیناً محبت ہے ان کو, محبت سر بام چڑھ کے بولتی ہے ہر امتی کو, آقا اس کا منانا چاہیے. مگر یاد رکھیے غلو نہیں ہونا کوئی کام کے اندر. اب سبیل لگتی, کچھ کھانے کی سبیل لگاتے, کچھ شربت کی سبیل لگاتے, لوگ دیتے بانٹتے, یہ عمل اچھا ہے
مگر کوئی قبول نہیں کرا، معذرت کرا، تو لوگوں کا ذہن خراب کر دیا گیا. اب روزے سے آپ کو پیش کیا گیا، آپ قبول کر سکتے کیا؟ بولیے، کر سکتے؟ نہیں کرے تو سیدھا بچے آج کے دور کی نسلوں کو یہ ذہن دے دیا گیا وہابڑا ہے. صاف ہے بات، ذہن میں رکھیں، وہابڑا ہے. کیونکہ گھر میں گھر والے روزہ رہے، افطار کرے، بچوں کو بھی یہ ماحول دیے، ان کو فکر دیے، تو یہ جملہ بولنے کی جرت ہوتی کیا اس کو؟ جو عظیم رسول کی سنت کا پابند ہے، سنت عظیمہ کا پابند ہے، سنت کو زندہ کر رہے فتنوں کے دور میں، ویسوں کو دیکھیے کیا نسل ہے، فساد ہو رہا. آپ کا مشاہدہ ہے نہیں ہے نہیں معلوم، مگر ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی. اب جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ہولی میں ہمارا ایسا نہیں رہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی رسول کی سنت ہے کہ جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے، امت مسلمہ کو خطیب کی وجاہت دکھنا چاہیے، اسی لیے پہننا ہے. ورنہ عام لوگوں کی طرح ہمارا بھی معاملہ رہتا تو ٹوپی جبے پہ دیکھے تو لوگ ٹخنوں کے نیچے پہننے کو سنت سمجھ رہے. کہ سنت کیا ہے؟ ٹخنے کے اوپر پہننا ہے پائجامہ، سمجھ رہے نا بات کو؟ دیکھ لیتے ہلو ہو لیا، ارے ٹخنے کے اوپر پہنا ہی نہیں، جبہ بھی ہے، ٹوپی ہے، ختم. ارے عین سنت کے تابع، عین اسوہ حسینی کے تابع جو رہ رہا، اس کو آپ گمراہ سمجھ رہے ہیں. یعنی غلو اتنا ہو گیا، اتنا بڑھ گیا نسلوں کے اندر، ایسا غلط فہمی کا شکار بنا دیا گیا، حق کو بھی باطل سمجھنے کا مزاج بن گیا. یہ بات سمجھ آ رہی نا؟ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ مشاہدہ ہے نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں، تو بتایا گیا کہ اہل بیت کا اسوہ امام حسین کی پوری زندگی صبر، استقامت اور رضائے بالقضاء کا عملی ایک نمونہ ہے. آپ دیکھیں نوجوان تھے تو نوجوانی کا جوش کیسا رہتا، سامنے والا ذری غلطی کرا تو برداشت نہیں ہوتی، اور خود آپ بھی پابند ہیں، پابند ہیں وقت اور ہر چیز کے پابند ہیں. کسی سے کمنٹمنٹ کرے، وعدہ کرے، پورا کرنے والے. ہاں، امام حسین کی ذات کے بارے میں آپ جب مشاہدہ کریں گے، آپ ان کی سیرت پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی چلتی پھرتی ذات طیبہ دکھیں گی آپ کو ان کے اندر. اتنے پابند شریعت کے، اتنے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے امت محمدیہ سے ایسی والہانہ محبت رکھنے والے مثال نہیں ملتی. ایسی ذات کا نام امام حسین. اور آپ جو ہے رضائے بالقضاء کا جو عملی کردار پیش کیے ہیں، پوری کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. ہاں یاد رکھیے، سانحہ کربلا حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ رہا. باطل پرستوں کے اوپر ذری بھی قسم کی رحم کا کوئی معاملہ کر کے ان سے ہمکنار نہ کیا جائے، ہیلے حوالوں سے ان کے ساتھ ہم نشین بن جانے کا مزاج ہرگز نہیں بنا سکتے اہل حق. یہ فکر دی گئی. تو اہل بیت کا اسوہ، اہل بیت نے امت کو سکھایا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو اور سنت پر عمل کرو، صحابہ اکرام سے محبت رکھو. اب دیکھیے حضرت جو اصحاب اکرام تھے وہ سب سے آپ پہ جان نچھاور کرنے والے، سب نے آپ کو کہا کہ آپ سفر مت کریے، آپ مکے میں رک جائیے. عبداللہ بن زبیر، 3 عبداللہ پورے صحابہ کے بیٹے اور خود صحابی ہیں، وہ آخری نگینے ہیں، کیونکہ تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تابعین تھے پورے تقریباً. تو اصحابہ اکرام میں، اجلہ اصحاب میں صرف 3 اشخاص تھے جو ٹکر کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ مت سفر کریے. وہ بھی بیعت نہیں کرے، معلوم آپ کو. ان کے ساتھ بھی بہت سارے جنگیں ہوئی ہیں. خالی امام حسین کو ہائی لائٹ کر کے پیش کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اکیلے نہیں تھے. یزید کی بیعت نہیں کرنے والوں میں 4 لوگ تھے جن کو خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ نبر آزمائی نہیں کرنا. نصیحت تھی، یزید کو پابند کیے تھے کہ تو پلیدگی میں نہیں پڑنا، تیرے اندر یہ حضر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کیفیت، یہ کبھی نہیں تیری بیعت کے لیے ان کو مجبور نہیں کرنا. مگر پلیدگی کہاں جاتی؟ شیطان کی شیوانیت جو سر چڑھ کے بولی تو کیسا کم ہوتا. یہ معاملہ طے ہوا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنا ہی نہیں،
مدینہ منورہ میں گھوڑوں کو باندھا گیا، کئی دن تک وہاں پہ بہت سارے غلط کام کیے گئے، حرمین کا استحصال کیا گیا، حرمین کی حرمت کو کا بالکل بہت کچھ ستیہ ہوا ہے۔ یہ کوئی ڈھپی چھپی بات نہیں ہے، یہ شان کربلا کو آپ بازو رکھ کے پھر ہٹ کے دیکھیے کیا ہوا، اس کے بعد حالات کیا کیا بگڑے، کیسے کیسے بگاڑے گئے، کیسے کیسے صحابہ کے ساتھ کیسے معاملے ہوئے ہیں۔ بہرکیف یہ بات متفقہ ہے کہ اتحاد قائم رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، تقوی اختیار کرنے کی فکر اجاگر کی گئی ہے، ظلم سے بچنے کا حکم دیا گیا، عدل کو قائم کرنے کی فکر دی گئی ہے۔ مفسر کرام کی جو آراء اس آیت کے متعلق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو آپ کا آج کا موضوع بنایا میں بتایا گیا کہ مفسر کرام لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت اور اہل بیت سے محبت کا حکم دیا، لیکن دین میں غلو اور بیجا عقائد کی اجازت نہیں دی گئی۔ دین میں ہم غلو نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو سرے راہ جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ دین کا حصہ ہرگز نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیں آپ یہ بات۔ یہ جو چیزیں ایجاد کی گئی ہے یہ بدعت ضلالہ ہے، تعزیے بنانا، لے کے نکلنا، وہ ہر سال یہ تماشا بنانا، روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ بھی روزہ رہے اور رہنے کا حکم فرمائے۔ اب کوئی بیوقوف بے عقل یہ بات سنیں گا، سوشل میڈیا پہ جاتا ہمارا جمعہ کا بیان معلوم آپ کو، انہیں بولتا دیکھو عداوت ہے، عداوت نہیں ہے، عداوت تو تم کر رہے ہو، امت کو گمراہ تم کر رہے ہو، دوزخ کے دیانے پہ تم ڈھکل رہے ہو۔ جو رسول اللہ کی تعلیم، صحابہ کی اتباع میں اہل بیت سے وابستگی کا جو ہم کو زین جو راہیں ملتی ہے، وہ راہیں ہمیں اس راہ کی طرف ہموار راستہ، بالکل محفوظ راستہ دکھاتی ہے کہ جس کے اندر روزہ رہنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اسوہ حسینی اہل بیت اطہار کو تذکرہ کر کے ہماری نسلوں کو محفوظ کرنا ہے، ان کو وفا سکھانا ہے، ان کے ذہن کو تازہ کرنا ہے، ان کے قلوب کو منور کرنا ہے، بجائے یہ سب چھوڑ دے کے سرے راہ نکل جانا، ایسی ہمہ قسم کی لغویات میں پڑ جانا، نہ جانے کیسے کیسے معاملے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں باطل ہیں۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے۔ عصر حاضر کے لیے عملی سبق، آج امت مسلمہ کو امام حسین سے یہ سبق لینا چاہیے کہ قرآن کی روشنی کا دستور بنایا جائے۔ آج ہم تاریخ قرآن بنے ہوئے ہیں، گاہے گاہے رسماً قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، ایسا وتیرہ زندگیوں کا ہے نہیں ہمارا۔ ہاں، ہر ایک کو توفیق، جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کی صبح قرآن کی تلاوت سنا، اذکار نبی چلنا چاہیے، فجر کے بعد یاسین شریف کی تلاوت، ظہر کے بعد سورہ فتح کی تلاوت، عصر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت، عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت۔ یہ رسول کا عمل رہا۔ ہاں، اذکار نبی ہے یہ۔ کون سے مومن کو اتنا یاد ہے بولیے؟ کون اس کے اوپر عمل کر رہا بولیے؟ جبکہ ہر مسلمان اپنا شعار یہ بنانا چاہیے، 5 وقت کا پابند ہونا اور یہ پڑھنا۔ ہاں، غفلت آتی ہے تو غفلت نکالتے رہنا، بعض کو 6 مہینے میں غفلت سے نکلنے کا موقع ملتا، کسی کو 8 دن میں ملتا، یہ بھی حقیقت ہے، اس سے انکار ہے کیا؟ غفلت سے بیدار ہونا، جب جاگ گئے وہیں سویرا ہے نا، جاگنا چاہیے۔ خود تو اندھیرے میں ہے، دوسروں کو بھی اندھیرے میں کھینچنے کی فکر ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ خود جہنم میں جائیں گے، دوسروں کو جہنم میں لے جائیں گے، اکیلے نہیں رہنا ہے وہاں پہ، ٹائم پاس ہوتا کرتے، ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جنت کی فکر کریے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں ان الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کی ترغیب دینے والا نیکی کرنے والے کے جیسا ہے۔ خود کو بھی انہیں اجر ملیں گا، ترغیب دلائیں گے تو جمعہ سے ترغیب دلائی جا رہی ہے آپ کو کہ روزہ رہنا سنت ہے، سنت نبوی کو مضبوطی سے اختیار کیا جائے، اہل بیت اور اصحاب کرام سے سب سے محبت رکھی جائے، فرقے واریت سے بچا جائے۔ آج فرقے واریت بام عروج پہ ہے، کچھ بھی بولتے فرقہ بنا کے نکل جا رہے ہیں، ذرا 4 چاہنے والے مل گئے تو ایک فرقہ بن جا رہا۔ کیا یہ ڈھکی چھپی باتیں؟ دیکھیے آپ، اب میں سے باہر ہو جا رہے ہیں، اگر کسی کو ریسپیکٹ مل جاتا تو ہاں، نہیں مانا تو اس کو دہیز نہیز کرنے تیاری کر دے رہی۔ یہ مسلمان کا شعار ہے،
مسلمان کیا ہے؟ تعریف کیا ہے مسلمان کی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان کی تعریف آقا فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہے محفوظ؟ اللہ کی پناہ طلب کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آج کوئی محفوظ نہیں ہے، کسی سے محفوظ نہیں ہے، ہر کوئی خائف ہے نا. تو یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے. تو یہ دور میں یہ کوشش ہونا، اصل ہم کو فکر ملتی اسوہ حسینی سے، سمجھ رہے ہیں آپ. اور اتحاد امت کو فروغ دیا جائے، صبر تقوی اختیار کیا جائے، اخلاص کو اپنایا جائے اور اخلاص عمل کی ترغیب دلوائی جائے، اور خود بھی کرے، دوسروں کو بھی اخلاص کی راہ پہ لانے کی کوشش اور جدوجہد ماحول بنائے. عاشورہ صرف غم منانے یا تاریخی واقعات بیان کرنے کے لیے، اسی پر انحصار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان، کردار، عبادات، صبر، عدل، تقوی جائزہ لینے کا دن ہے کہ ہمارے اندر کتنا عدل کا مزاج ہے، ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کتنی جو ہے نا خدا ترستی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، ہم کتنے پابند شرع ہیں، کتنے اسوہ محمد رسول اللہ کے پابند ہیں. یہ محاسبے کی گھڑیاں ہیں. عاشورے کا دن کیا ہے بولیے؟ محاسبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مغفور کر لینا، اللہ سے معافی طلب کر لینا. ایک سال کے ایک روزہ رہ کے ایک سال کے گناہوں کی تلافی کا معاملہ کون دلائے امید؟ یہ کون دلائے امید بولیے؟ کسی گھر کی جاگیر ہے یہ. خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے یہ فکر دی ہے، اس پہ ہمارا یقین رہنا چاہیے. یہی تو ہے یؤمنون بالغیب. دینے والا اللہ ہے، دلوانے والے محمد رسول اللہ ہے نا. کلمہ پورا مکمل نہیں ہوتا بغیر محمد رسول اللہ کے، ہے نا. ایمان ہی نہیں ہوتا. تو ایمان کی اساس جو ہے وہ کچھ ضمانت دے رہی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ ایک سال بھر کے معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. روزہ رہنا چاہیے. روزہ رہنے کے بجائے چلو روزہ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، سنت ہے بھائی، آپ چٹ ترک کر رہے ہیں آپ کی، چلیے تھوڑی دیر کے واسطے، بہت بڑے آدمی ہیں یا آپ کو تاب نہیں ہے، نہیں کر رہے، چھوٹ بہت سکتی، مگر روڈے سرے راہ پہ آپ جو ہے نا ایسے کام نہیں کرنا جس سے صائمین کو ایذا پہنچائی جائے. روزہ رہنے والوں کو تکلیف دینا صحیح ہے کیا؟ کھلے الفاظ میں بھائی روزہ رہنے والوں کو وہ آوڑا بول دینا، یہ بول دینا، وہ بول دینا صحیح ہے کیا؟ معلوم ہی نہیں. بچوں کو شعور اتنی ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب بول رہے ہیں بات کرے گی، آج کل چل رہا ہے ایک ٹریک چل رہا، کیا ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے. کیا علماء کو اسی لیے جانا گیا؟ کوئی اگر علماء بنے تو اس لیے بنے گلی گلی کے پٹوں کو پکڑ کے تمہارے نسلوں کو تو کر لیتے پھریں گے؟ ہاں، ان کے لیے کوئی بیت المال کا کوئی وظیفہ ہے کیا؟ بات سمجھ نہیں. بلکہ ان کے تو اسٹرگل بڑھ گئے، اور آپ کی خدمت بھی کرو، پھر اپنی نسلوں کے تحفظ ایمان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو علم زیور دینے کے لیے، ان کی حلال کی روزی کے نظریات بنانے کے لیے، اللہ کے رسول کے اسوے پہ چلنے کے لیے سارے معاملوں کا انتظام کرنا کوئی معمولی ہے کہ آج کے دور میں بولیے؟ وہ بھی ایسا دور جو کیسا دور ہے دیکھیے آپ. ہاں، روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں بس بیٹے کی زبان تارا، علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. ہمارے خطیبہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ خطیب کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بھی پہنچا رہی ہیں. اب کیا کریں گے؟ کوئی مقصد نہیں ہے اس سے، ہمارا ذمہ داری سمجھ رہی ہیں، کر دے رہی. اب لیو سنتے اس کو، یہ آیا تو یہ سر پکڑا بول کے پاس اڑا کے دوسرا کام کرتے ہے. نہیں ہے تسکین چاہتے نفس کی، ہے نا. تسکین نفس کے لیے لوگ آج ہر چیز، جبکہ قدرت کا ایک نظام بن گیا. دیکھیے جہاں برائی ہے اچھائی کو بھی پیش کرنے کا راستہ کھول دیا، ذریعہ بنا دیا، پیش ہو رہا. یہ صحیح، اللہ توفیق دیا، کر رہے، تو اس کے فائدہ تو لو نا. ایسا فائدہ نہیں لیں گے، فائدے کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگ جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین اللہم ارزقنا حب نبیک و حب اہل بیتک و حب اصحابک و ثبتنا علی الحق وجعلنا من المتبعین الکتاب والسنہ واحفظنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الفتن ما ظہر منها وما بطن. آمین یا رب العالمین. اے بار الہ ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما مولا، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما مولا، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو